زہران شاہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور اسکرین کی نیلی چمک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پیشانی پر سنجیدگی کی لکیریں تھیں، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ماحول میں مکمل سکوت تھا، بس لیپ ٹاپ کی بورڈ پر انگلیوں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ آہستگی سے کھلا۔ زہران نے سر اٹھایا۔ ریحا چائے کا کپ تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زہران کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، ماتھے پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں ناپسندیدگی کی جھلک ابھری۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہو؟ اس کی آواز تیز تھی، ہر لفظ میں تحقیر اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ ریحا ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے گھبرا کر بولی، وہ آپ کی امی نے بھیجا ہے چائے دینے۔ امی کے نام پر جھوٹ بولتی ہو؟ زہران گرجا۔ ریحا نفی میں سر ہلانے لگی، بھویں اچکاتے ہوئے۔ زہران نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، آنکھوں میں وہی سرد مہری اور نفرت تھی اس لڑکی کے لیے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چائے کا کپ لے لیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ ریحا کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹنے لگی تھی جب اگلے ہی لمحے زہران کی گرفت اس کے بازو پر گڑ سی گئی۔ بہت شوق ہے نا میرے کمرے میں آنے کا، اب بتاتا ہوں تمہیں۔ اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ریحا کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی مگر فوراً ہٹنے کی ناکام کوشش کی۔ پلیز، اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا، جیسے کوئی چھوٹا پرندہ کسی طوفان میں پھنس گیا ہو۔ زہران کی سخت نگاہیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کی ہمت کا اندازہ لگا رہا ہو۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ریحا کی پلکیں جھکنے لگیں، نظریں زمین پر جم گئیں۔ زہران کی گرفت اب بھی سخت تھی۔ بہت شوق ہے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ کیوں اکساتی ہو مجھے کچھ غلط کرنے پہ؟ تمہاری کم عمری کا لحاظ کرتا ہوں، ورنہ دل تو کرتا ہے ریزہ ریزہ کر ڈالوں تمہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریحا ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ حد تک اسے دیکھتی گئی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ میرے ہاتھوں سلامت نہیں بچو گی۔ یکدم اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ ریحا بھاگ کر باہر نکل گئی۔ زہران صوفے پہ گر کر گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ 26 سال پہلے اس کے باپ سلمان شاہ نے خاندان سے باہر اپنی پسند سے ایک غریب گھر کی بے سہارا لڑکی سے شادی کی تھی، جس کا خمیازہ اسے حویلی اور جائیداد سے بے دخل ہو کر بھگتنا پڑا تھا۔ اس کے دادا کمال شاہ نے سلمان شاہ کی ہزار کوششوں اور منتوں کے باوجود اسے معاف نہ کیا، بلکہ اس کے ہر بار منت کرنے پر ایک ہی شرط رکھی کہ اس باہر کی عورت کو طلاق دو، تو تب ہی سارے رشتے بھی بحال ہو سکتے ہیں اور حویلی اور جائیداد میں سے حصہ بھی مل سکتا ہے۔ مگر سلمان شاہ نے رشتوں، حویلی، جائیداد سب کی قربانی دے دی، لیکن اپنی بیوی نین تارا کو اکیلا نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ آرام و آسائش میں پل کر جوان ہونے والے سلمان شاہ کو نازنین کے لیے معمولی نوکریاں کرنی پڑی، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ انہیں حالات میں زہران شاہ پیدا ہوا، بیوی بچے کے لیے ہر قسم کی محنت مشقت کرتے کرتے بالآخر سلمان شاہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ آخری سٹیج پر سرکاری ہسپتال میں پڑا تھا تو تب نازنین نے انتہائی مجبور ہو کر کسی جاننے والے کو کمال شاہ کے پاس بھیجا کہ شاید بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل پسیج جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ مگر اس وقت بھی کمال شاہ جیسا سخت پتھر دل انسان اپنی شرط سے پیچھے نہ ہٹا، یہاں تک کہ سلمان شاہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اگر کمال شاہ چاہتا تو اسے بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس سب میں کمال شاہ کے بڑے بیٹے اور سلمان شاہ کے بڑے بھائی مہران شاہ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے کسی موقع پر بھی باپ کو نرم نہ پڑنے دیا، یہاں تک کہ چند بار کمال شاہ نے سلمان کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کیا، مگر ہر بار مہران شاہ نے بیچ میں آ کر انہیں فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا اور ان کا دل سلمان کے لیے نرم نہ ہونے دیا، کیونکہ مہران شاہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ سلمان شاہ واپس آئے، کیونکہ اگر وہ واپس آتا تو اس صورت میں جائیداد اور حویلی میں سے سلمان شاہ کو حصہ دینا پڑتا، جو کہ مہران شاہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
سلمان شاہ کی موت کے وقت زہران شاہ 10 سال کا تھا۔ کمال شاہ بیٹے کے جنازے پر بھی نہیں آئے تھے۔ شوہر کے بعد نازنین سلائی کڑھائی کر کے جیسے تیسے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک دن اچانک کمال شاہ آ گئے۔ نازنین انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے پوتے زہران شاہ کا مطالبہ کرنے آئے تھے کیونکہ مہران شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک 8 سال کی بیٹی تھی۔ اس کی بیوی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، تو ایسے میں اپنی جائیداد کے وارث کے لیے کمال شاہ کو سلمان کے بیٹے زہران کا ہی خیال آیا اور وہ اسے لینے پہنچ گئے۔ 15 سالہ زہران جو پہلے ہی کمال شاہ اور اس کے خاندان سے نفرت کرتا تھا، ان کے ساتھ جانے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ مگر نازنین ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زہران کے اچھے مستقبل کے لیے اسے کمال شاہ کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، لیکن زہران نہیں مان رہا تھا۔ ایسے میں نازنین نے بھوک ہڑتال کر کے، رو دھو کر اور ایموشنل بلیک میل کر کے زہران کو منایا۔ زہران کمال شاہ کے ساتھ تو آ گیا تھا، مگر دل میں نفرت اور انتقام کی آگ لیے۔ اگرچہ کمال شاہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر ان کا اچھا رویہ زہران کے دل میں ان کے لیے موجود نفرت کو ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کی سنگدلی اور بے حسی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ جب اس کا باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تب بھی اس شخص کو اپنی انا اور خاندانی عزت عزیز رہی، اور جب اپنے مطلب کی پڑھی تو سب کچھ بھلا دیا اور پوتے کو لے آئے۔ یہ شاندار حویلی بھی زہران کو متاثر نہ کر پائی۔ اس کے چہرے پہ ہر وقت انتہائی سنجیدگی اور سرد پن چھایا رہتا تھا، کیونکہ وہ اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا تھا۔ ہر سہولت میسر تھی، پھر بھی اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوا۔ مہران شاہ اور اس کی بیوی کا رویہ اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں کمال شاہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے جو انہوں نے زہران کو یہاں لا کر کیا تھا۔ ہر ہفتے وہ بڑی سی گاڑی میں ماں سے ملنے اس اینٹوں والے چھوٹے سے گھر میں جاتا تھا جو اس کے باپ نے بنوایا تھا۔ یہ شرط اس نے آتے وقت ہی کمال شاہ کے آگے رکھ دی تھی کہ ہر ہفتے اپنی ماں سے ملنے جائے گا، جو کہ کمال شاہ نے بغیر کسی اعتراض کے مان لی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ حویلی آنے کے لیے مان تو گیا تھا۔ پھر جب زہران اپنی ماں نازنین سے ملتا تو اپنی جمع کی ہوئی پاکٹ منی جو اسے کمال شاہ سے ملتی تھی اور ہزاروں میں ہوتی تھی، زبردستی تھما دیتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ حویلی میں رکھے، مگر ابھی وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ کمال شاہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے ڈیمانڈ کر سکتا۔ اس لیے وہ خاموشی سے اپنے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کمال شاہ نے اس کی بات نہ مانی تو وہ یہ حویلی چھوڑ دے گا، لیکن اسے تب تک یہاں خاموشی سے رہنا اور ان لوگوں کو برداشت کرنا تھا جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جاتا۔ اسی لیے اس کی ساری توجہ صرف تعلیم پر تھی۔ حویلی میں صرف کمال شاہ تھے جو اس سے بات کرتے تھے، جن کو وہ مارے بندھے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیتا تھا۔ مہران شاہ اور اس کی بیوی سمینہ کی آنکھوں میں اپنی ناگواری اور ناپسندیدگی بھانپ کر اس کے دل میں ان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ مہران شاہ تو اس سے مخاطب ہونے کی بھی زحمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دو بار کمال شاہ نے اسے کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس حویلی کا وارث ہے، تو جواب میں مہران شاہ نے سرد لہجے میں کہا، جس بھائی نے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، میں اسے بھائی نہیں مانتا تو اس کی اولاد سے کیسا رشتہ بنا لوں۔ اس بات پر جہاں کمال شاہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئے تھے، وہاں زہران شاہ نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا اور خاموش رہا۔ مہران شاہ کی بیوی سمینہ بھی شوہر کی طرح انتہائی لالچی اور زہریلی عورت تھی۔ جب کھانے یا ناشتے کی ٹیبل پر کمال شاہ نہ ہوتے تو وہ ایسے طنز کے تیر چلاتی کہ زہران کا ٹیبل پر بیٹھنا دوبھر ہو جاتا۔ کئی بار جب ایسا ہوا تو زہران نے کمال شاہ کی غیر موجودگی میں کھانے کی ٹیبل پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اپنا کھانا ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیتا تھا۔ مہران شاہ اور سمینہ کی بیٹی ریحا، جو اس سے 7 سال چھوٹی تھی، رشتوں کی نفرت سے ناواقف نٹکھٹ سی شرارتی بچی تھی جو زہران کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کی سخت رویہ دیکھ کر ڈر جاتی تھی، کیونکہ زہران اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس سے بھی نفرت کرتا تھا۔ کبھی وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تو آنکھیں دکھا کر بھگا دیتا تھا۔ ایک دن زہران اسکول سے واپس آیا تو اپنے کمرے کا حشر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے کوئی اچھل کود ہوتی رہی ہو۔ وہاں وہ فوراً صفائی کرنے والی ملازمہ کے سر پر جا پہنچا تو پتہ چلا ریحا گئی تھی اس کے کمرے میں۔ یہ سن کر زہران کے چہرے پر طیش بھرے تاثرات پیدا ہوئے۔ وہ تیز قدموں سے گارڈن میں کھیلتی ریحا کی طرف گیا
اور اس کے بازو سے دبوچ کر سخت لہجے میں پوچھا، میرے کمرے میں تم کھیلتی رہی ہو؟ ریحا نے ڈر کر اسبات میں سر ہلایا تو زہران نے ایک تھپڑ اس کے نازک سے گال پر دے مارا۔ ریحا رونے لگی۔ سمینہ شاہ اس کے رونے کی آواز سن کر وہاں آئی۔ پوچھنے پر ریحا نے زہران کے تھپڑ کا بتایا تو وہ زہران کو گالیاں دینے لگی۔ زہران جو وہاں سے جا رہا تھا اپنی ماں کے بارے میں گالی سن کر برداشت نہ کر سکا اور پہلی بار ان کے مد مقابل آ کر ٹوک گیا۔ سمینہ شاہ تو اس کی جرات پہ حیران رہ گئی۔ اس وقت تو زیادہ کچھ نہ کہا، مگر شام کو مہران شاہ گھر آیا تو واقعے کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مہران شاہ آگ بگولا ہوتا زہران کے کمرے میں گیا اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے دھاڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے اور میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ 17 سال زہران گال پر ہاتھ رکھے چہرے پر چٹانی تاثرات لی بالکل خاموش رہا۔ ان کی کسی گالی کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس واقعے کے بعد زہران کے دل میں نفرت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ ریحا تو اسے پہلے سے بھی زیادہ زہر لگنے لگی تھی۔ اب اسکول جاتے ہوئے وہ اپنا ہوم ورک کر کے جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حویلی کے مکینوں کے لیے زہران کے دل میں نفرت کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی میں تھا جب ایک دن اچانک معمولی سی طبیعت خرابی پر مہران شاہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ شاہ حویلی والوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ کمال شاہ بوڑھا تھا اور زہران تو ابھی تعلیم میں مصروف، تو ایسے میں مہران شاہ ہی ساری زمینیں کاروبار سنبھال رہا تھا۔ اس کی موت سے کمال شاہ کی کمر گویا ٹوٹ گئی تھی۔ مہران شاہ کی موت پر نہ تو زہران کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، اس کے دل سے نفرت کم ہوئی، کیونکہ یہی شخص تھا اس کے باپ کی موت کا اصل ذمہ دار۔ مہران شاہ کی موت کے بعد کمال شاہ کی ساری توجہ اور امیدیں زہران سے جڑ گئیں۔ کچھ عرصے بعد زہران کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری بھی مل گئی تو پہلی بار وہ بڑے فخر سے کمال شاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر۔ کمال شاہ کو شوق لگا اور وہ تڑپ کر بولے، زہران تم کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہارے علاوہ میرا کون ہے؟ کون سنبھالے گا یہ سب کچھ؟ ان کا اشارہ حویلی اور زمین جائیداد کی طرف تھا۔ تب زہران ان کے بوڑھے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر ماضی کا کوئی تانا نہیں دے سکا اور نارمل لہجے میں بولا، میری مجبوری ہے کیونکہ میری ماں بیمار رہتی ہے اور میں نے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے جاب کے ساتھ ساتھ فلیٹ بھی ملا ہے تو میں اب انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو تب پہلی بار کمال شاہ نے وہ بات کہی جس پر وہ 26 سال پہلے کبھی راضی نہیں ہوئے تھے۔ سلمان شاہ کی ہزار منتوں کے باوجود بھی وہ تھی نازنین کو حویلی میں رکھنے کی، اور اب جب انہوں نے زہران سے یہ بات کی تو جواب میں زہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا دادا جان، میری ماں کو جب اس حویلی کی ضرورت تھی تب اسے یہاں جگہ نہیں ملی، اور اب ان کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، کمانے لگا ہے، انہیں اچھے گھر میں رکھ سکتا ہے، تو اب کیوں آنے لگی وہ اس حویلی میں؟ بھلا کمال شاہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا تھا۔ زہران اپنا بیگ لے کر حویلی سے چلا گیا تھا اور کمال شاہ اسے روک بھی نہ سکا۔ زہران کے جانے سے کمال شاہ کو نہیں بلکہ سمینہ شاہ کو بھی دھچکا پہنچا، کیونکہ انہوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد ان کے اندر کا سارا غرور تنا ٹوٹ چکا تھا، میکے میں کوئی تھا نہیں، ایسے میں زہران ہی ان کی امیدوں کا مرکز بن گیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے کبھی اچھا سلوک نہیں رکھا تھا۔ وہ 16 سال کی بیٹی کی ماں تھی اور ان کے دل میں یہ تھا کہ زہران یہیں حویلی میں رہے گا، سب کچھ سنبھالے گا، تو کمال شاہ اسے کہہ کر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریحا کی شادی زہران سے کروا دیں گے، یوں اسے اور ان کی بیٹی کو مضبوط سہارا مل جائے گا۔ لیکن اب زہران کے چلے جانے سے وہ پریشان تھی اور زہران کے ساتھ اپنے ماضی میں رکھے گئے ناروا رویے پر پہلی بار انہیں پچھتاوا ہوا کہ کاش کچھ بنا کر رکھ لیتی تو آج کسی نہ کسی طرح زہران کو روک ہی لیتی، مگر اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زہران حویلی چھوڑ کر سیدھا ماں کے پاس گیا اور انہیں جاب اور گھر کی خوشخبری سنانے کے بعد اپنی اور کمال شاہ کی گفتگو کے بارے میں بھی بتایا تو نازنین کچھ دیر خاموشی سے سوچتی رہیں، پھر سامان باندھ کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مگر زہران کو اس وقت جھٹکا لگا جب نازنین نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اپارٹمنٹ نہیں بلکہ حویلی میں جائیں گی۔ زہرا نے بے حد حیران نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، امی آپ اس شخص کی حویلی میں جائیں گی جس شخص نے نہ آپ کو کبھی بہو تسلیم کیا اور نہ کبھی اس حویلی میں قدم رکھنے دیا؟ جواب میں نازنین نے ملامت سے کہا، بیٹا ماضی کو چھوڑو، تمہارے بابا کی خواہش تھی مجھے اس حویلی میں رکھنے کی، وہ نہیں رہے، لیکن اب مجھے ان کی یہ خواہش پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے تو تم مجھے روکو مت۔ ویسے بھی تمہارے دادا جان کو تمہاری اب ضرورت ہے نا، میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں نہ وہ تمہارے بغیر رہ سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ میں حویلی
میں جا کر رہوں، لیکن اگر تم میرے حویلی میں جا کر رہنے پر راضی نہیں ہو تو پھر میں تمہارے اپارٹمنٹ میں بھی نہیں جاؤں گی، بلکہ تمہاری کمائی کا 1 روپیہ نہیں لوں گی، اپنے اسی پرانے گھر میں رہوں گی اور پہلے کی طرح سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ خود پالوں گی۔ جواب میں زہران کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ ایک بار پھر نازنین نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ کمال شاہ ان کے آنے سے بے حد خوش تھے، سمینہ بھی مطمئن تھی۔ پہلی بار کمال شاہ نے نازنین سے اچھے انداز میں بات کی۔ نازنین نے بھی ماضی کو اگنور کرتے ہوئے انہیں عزت دی۔ سمینہ بھی نازنین سے اچھے انداز میں ملی۔ البتہ زہران کا رویہ دونوں سے سرد اور اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی کچھ ناراض ہی تھا۔ کچھ دن بعد نازنین نے اسے منا ہی لیا تھا، بھلا وہ ان سے زیادہ دیر ناراض رہ سکتا تھا۔ نازنین کے آنے کے بعد حویلی میں کچھ بدل گیا تھا۔ ماں بیٹے کو بھرپور اہمیت اور عزت ملنے لگی۔ سمینہ شاہ دیورانی کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ ریحا بھی ماں کے سمجھانے پر چچی جان کرتے ہوئے نازنین کے آس پاس منڈلاتی رہتی تھی۔ سمینہ ہر ممکن حد تک دیورانی کی خوشامد کرنے میں لگی ہوتی۔ زہران، جس کو پہلے وہ دیکھ کر بھی راضی نہیں تھی، اب اس کے لیے اسپیشل حویلی میں ڈشز بننے لگی تھی۔ زہران ان کے اس اچھے پن کا مقصد سمجھ رہا تھا، کیونکہ اب حویلی کا سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ ہر چیز کا مالک وہی مختار وہی تھا۔ اگرچہ شروع میں کمال شاہ کے کہنے پر اس نے زمینوں کے معاملات سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر نازنین کے سمجھانے پر مان گیا تھا۔ نازنین تو سمینہ کے اچھے رویے کا جواب اچھے رویے سے ہی دے رہی تھی، مگر زہران ایسی کوئی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ اس کا انداز وہی پرانا مخصوص انداز تھا، سرد اور روکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب سمینہ زہران کے رویے، انداز یا کسی تلخ بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ اپنے میٹھے لہجے میں ہی بات کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر زہران بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر کچھ دن اور گزرے تو زہران ان کے اچھے پن کا راز بھی کھل گیا۔ جب کمال شاہ نے ریحا کے بارے میں بات کی اور ریحا کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، یہ بات سن کر زہران کا تن بدن جل اٹھا۔ بمشکل اس نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کمال شاہ سے کہا، معاف کیجیے گا دادا جان، ریحا مجھ سے کافی چھوٹی ہے اور میرے لیے بالکل بہنوں کی طرح ہے۔ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا اور غصے سے چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا خون کھول رہا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں ایسا سوچا کیسے۔ جس شخص نے اس کے باپ کے ساتھ برا کیا تھا، اسے کبھی اپنا بھتیجا نہیں مانا تھا، وہ اس شخص کی بیٹی کو کیوں اپنا نام دے دیتا؟ بھلا اگرچہ کمال شاہ کے آگے تو ریحا کی چھوٹی بہن کہہ کر اس نے رشتے سے انکار کیا، جو جواز بنا دیا تھا، مگر در حقیقت وہ اس لڑکی سے اتنی شدید نفرت کرتا تھا کہ بہن، کزن یا کسی بھی رشتے کے حوالے سے وہ اسے قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ ساری رات اشتعال کے مارے اسے نیند نہیں آئی۔ انکار کے بعد اسے لگا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہوگا، اب دوبارہ اس کے سامنے ریحا کا نام نہیں لیں گے کمال شاہ، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے نازنین کو سفارشی بنا کر اس کے پاس بھیج دیا، بلکہ اب کی بار زہران حد سے اکڑ گیا اور ماں کی بات ماننے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ کئی دن ماں بیٹے کے درمیان بحث چلتی رہی اور بالآخر جب نازنین نے حویلی چھوڑ کر واپس اسی پرانے گھر میں جانے کی دھمکی دی تو زہران کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کا نکاح 16 سال کی ریحا سے ہو گیا، جو اس سے 7 سال چھوٹی تھی۔ نکاح کے بعد اسے ریحا سے اور بھی چڑ ہو گئی تھی۔ نکاح کے چوتھے روز اس نے ریحا کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا، جب وہ دھلے ہوئے کپڑے اس کے کمرے میں رکھنے گئی تھی۔ باہر نکلتے وقت دروازے پر زہران کا اس سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر زہران کو سخت غصہ آیا تھا۔ اس نے بری طرح خون خوار نگاہوں سے ریحا کو گھورا کہ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا، پھر اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس پر اپنی ناپسندیدگی جتاتے ہوئے واضح انداز میں کہا کہ دوبارہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ مگر کچھ دنوں بعد وہ یہ سب بھول کر نازنین کے کہنے پر چائے دینے دوبارہ اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس بار نوک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ لیکن پھر اس کے بعد زہران نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ جب نازنین کسی کام سے وہاں آئی اور اسے روتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو ریحا نے ساری بات بتا دی۔ نازنین کو سخت غصہ آیا۔ بڑوں کا غصہ وہ اس معصوم لڑکی پر کیوں نکال رہا تھا، بھلا جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ وہ غصے میں بھری زہران کے کمرے میں گئی اور اسے بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے کہا، ریحا کا کیا قصور ہے جو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو جواب میں وہ اکھڑے لہجے میں بولا، ایسی کون سی گولی مار دی اس نازک محترمہ کو جو اس نے آپ سے شکایت لگا دی؟ نازنین کو اس جواب پر اور غصہ آیا۔ اس نے کہا، ریحا نے تمہاری شکایت نہیں لگائی، بلکہ میں نے خود پوچھا، وہ رو رہی تھی۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں زہران، آئندہ ریحا کو مت ڈانٹنا اور اپنا مائنڈ بھی بنا لو اسے قبول کرنے کے لیے، کیونکہ 1-2 سال تک ہم اس کی رخصتی کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ جواب میں زہران صرف لب بھینچ کر رہ گیا۔ نازنین کے کمرے سے جاتے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی
बोतल उठाकर गुस्से से सामने दीवार पर दे मारी और दांत पीस कर बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, इस शख्स की बेटी को बीवी के तौर पर कबूल करूं जिसने मुझे अपना भतीजा कबूल नहीं किया। माय फुट। अगर अम्मी का ख्याल ना हो तो मैं आज ही तलाक इस लड़की के मुंह पर दे मारूं। काफ़ी देर तक वो अपने खोलते दिमाग को फुल वॉल्यूम में एसी चलाकर ठंडा करने की कोशिश करता रहा। वो समझ रहा था कि रिहा ने इसकी शिकायत लगाई है, इसलिए रिहा के लिए इसके दिल में मौजूद गुस्सा और नफरत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बल्कि अब तो वो इसी शिकायत लगाने वाली हरकत पर उसे सज़ा देने का इरादा रखता था। तभी एक रोज़ अपने कमरे के सामने से किसी काम से गुजरती रिहा को इसने बाजू से पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके उसे अपने बेड पर धक्का दिया। वो सीधी गिरी थी। इसके दाएं बाएं हाथ रखते वो इस तरह इस पर झुका के खौफ के मारे रिहा की आंखें फैल गईं। अम्मी से शिकायत क्यों लगाई थी मेरी? ज़हरान के कड़े लहजे में पूछने पर रिहा ने थूक निकलकर उसे देखा और हकलाते हुए बोली, नहीं, मैंने नहीं लगाई शिकायत। ज़हरान भाई। जवाब में ज़हरान ने दांत पीस कर उसे देखा। शट अप, भाई नहीं हूँ तुम्हारा। खबरदार जो आज के बाद मुझे भाई कहा, जो मैं तुम्हारा हूँ। अगर मैंने तुम्हें इसका मतलब समझाया तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रिहा के जिस्म से जैसे जान निकलती जा रही थी। आंखों में आंसू आ गए थे। ज़हरान के अंदाज में ज़रा नरमी न आई। इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोला, मेरे सामने ये टसरे बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे पिघलने वाला नहीं हूँ। दादा जान ने तुम्हें मेरे सर पर थोप कर तुम्हारे हक में बहुत बुरा किया है। तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम दोबारा किसी से शिकायत भी नहीं कर पाओगी। ज़हरान के लहजे में इतनी सख्ती थी कि रिहा की आंखों से मोतियों की तरह आंसू टूट कर गिरे। मेरा क्या कसूर है? पहली बार वो हिम्मत करके पूछ बैठी थी। जवाबन ज़हरान ने तनफ्फुर भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेहरान शाह की बेटी हो, और मेहरान शाह जिससे मुझे शदीद नफरत है। रिहा को सख्त दुख हुआ। बाप के बारे में कोई कुछ गलत कैसे सुन सकता है? इसलिए वो भी ज़हरान से कह बैठी, मेरे बाबा के बारे में ऐसा मत कहें। जवाब में ज़हरान ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये इसी थप्पड़ का जवाब है जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी वजह से मुझे मारा था। वो जहरखंद लहजे में बोला। रिहा फूट फूट कर रोने लगी। ज़हरान ने पीछे हटते हुए खींच कर उसे उठाया और धमकी भरे लहजे में बोला, अगर तुमने मेरी अम्मी को या किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। मैं याद रखना। उसे अच्छी तरह डरा धमका कर ज़हरान ने अपने कमरे से जाने दिया। इसके बाद रिहा ज़हरान से बुरी तरह खौफ खाने लगी। जहाँ इसकी झलक भी देखती वहाँ से गायब हो जाती थी। एक दिन सुबह को नाज़नीन ने उसे ज़हरान की शर्ट थमाते हुए कहा कि उसे कमरे में दे आओ। रिहा के चेहरे पर डर के तासुरात पैदा हुए और उसने झिझकते हुए नाज़नीन को मना करना चाहा, मगर नाज़नीन ने जवाब में कहा, डरो मत रिहा, ज़हरान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस दिन मैंने उसे डांटा था तो फिर इसने तुम्हें कुछ कहा? रिहा ने बामुश्किल नफ़ी में सर हिलाया। वो चाह कर भी उन्हें उस दिन वाला वाक़या नहीं बता सकती थी, वरना लाजमी नाज़नीन ज़हरान की खबर ले लेती और फिर ज़हरान मौका पाकर इसकी खबर ले लेता, जो अब वो किसी सूरत नहीं चाहती थी। नाज़नीन उसे नाम में सर हिलाते देखकर मुस्कुराते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में बोली, जाओ बेटा, वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अगर कुछ कहा तो आकर मुझे बताना, मैं डांटूंगी उसे। तो रिहा मरे मरे कदमों से ज़हरान के कमरे की तरफ बढ़ गई। नाज़नीन अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई। रिहा को ज़हरान के कमरे में भेजने का इनका मकसद ये था कि ज़हरान रिहा की तरफ मुतवज्जो हो और इसमें दिलचस्पी ले, ताकि रुखसती के बाद कोई मसला ना हो। रिहा ने डरते डरते ज़हरान के कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला और एहतियातन अंदर झांका। ज़हरान को ना पाकर सुकून की सांस लेते आहिस्तगी से कदम अंदर रखा और बिना आहट किए तेज़ी से आगे बढ़कर बेड पर शर्ट फेंकी और वापसी के लिए पलटी तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ज़हरान इन शर्टलेस सामने खड़ा खश्मगीन निगाहों से घूर रहा था। बालों से टपकता पानी बता रहा था कि अभी शावर लेकर निकला था। उसे शर्टलेस देखकर रिहा को खौफ के साथ अजीब तरह की हया भी महसूस हुई। इसने तेज़ी से ज़हरान के करीब से गुजरना चाहा। जब ज़हरान ने कलाई से पकड़ते हुए झटका दिया तो इसके सीने से आ लगी। ज़हरान बड़ी गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। रिहा ने घबराते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ें, तो उसे मज़ीद करीब कर लिया। रिहा की जान निकलने लगी थी। ज़हरान की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम तो इतनी अच्छी खासी खूबसूरत लड़की हो, मैं अभी तुम्हें दूर झटकता रहा। तुम तो करीब करने की चीज़ हो और उन्हें तो कुछ पल तो रंगीन बनाए जा सकते हैं तुमसे। ज़हरान अजीब से लहजे में कहते हुए इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। रिहा न समझी और घबराहट से उसे देखने लगी।
زہران کی انگلیوں کی سرسراہٹ اب اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ ریحا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی زہران کو روک نہیں پا رہی تھی، اس کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اچانک کمرے کے باہر نازنین کی آواز سنائی دی تو زہران جو عجیب سی کیفیت کا شکار ریحا کو قریب کیے کھڑا تھا، یکدم اسے چھوڑتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ریحا جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد کئی دن تک زہران سے اس کا سامنا نہیں ہوا۔ زہران بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، رات کو کافی لیٹ حویلی آتا تھا۔ ایک شام بارش کی وجہ سے وہ جلدی گھر آ گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر بیک سائڈ پر بنے گارڈن میں بارش میں جھومتی ریحا پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر اٹھ گیا۔ سفید کاٹن کی ہلکی سی شرٹ اور ٹراؤزر اور بارش میں بھیگ کر اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی، جس سے اس کے نوخیز جسم کی رانائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ اگرچہ دوپٹہ بھی گلے میں تھا، لیکن وہ ایک رسی کی مانند جھول رہا تھا۔ ارد گرد سے بے خبر وہ بارش انجوائے کر رہی تھی۔ زہران کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر اس طرح کوئی ملازم آ جاتا تو وہ اسے اس خلیے میں دیکھ لیتا۔ بے شک وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن تھی تو وہ اس کی نگاہ میں اس کی عزت۔ انتہائی طیش بھرے انداز میں وہ ریحا کی طرف بڑھا، جو اس کی موجودگی سے بے خبر بارش کی بوندوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ جمع کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ زہران نے اسے بازو سے دبوچا اور کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریحا اس افتاد پر ہکا بکا رہ گئی، لیکن خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ اپنے کمرے میں لا کر زہران نے اسے بیڈ پر پٹخا اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ ریحا خوفزدہ انداز میں پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ زہران نے اگلے ہی پل اسے اپنی گرفت میں لیا اور اس کے نوخیز بدن پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا، کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنے ہیں، بولو۔ اپنے وجود پر اس کے لمس ریحا سن پڑ گئی، لیکن زہران کا ہاتھ ہٹانے اور اس کی گرفت سے نکلنے کی ہمت نہ رہی۔ اس کا بھیگا بدن جو کئی راز عیاں کر رہا تھا زہران کو بہکانے لگا، وہ اس کے وجود میں کھوتا جا رہا تھا۔ جب ریحا اس کی بے باکیوں پر بری طرح گھبرا کر سخت مزاحمت کرتے چلانے لگی، یہ ریحا کی سخت مزاحمت چلانے کا ہی اثر تھا جو زہران کو واپس حواسوں میں لے آیا اور اسے حد پار کرنے سے روک دیا۔ لیکن ریحا کے چلانے کی آواز شاید باہر تک چلی گئی تھی، جو دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ زندگی میں پہلی بار زہران کے ہاتھوں طوطے اڑے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور ریحا سے اپنا حلیہ درست کرنے کا کہتے دروازہ کھولا تو سامنے نازنین اور سمینہ کو پریشان چہروں کے ساتھ کھڑا پایا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئی۔ ریحا بھاگ کر نازنین سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ سے نیچے پڑا تھا اور شرٹ بے ترتیب تھی۔ وہ دونوں روتی ہوئی ریحا کی جانب دیکھ رہی تھی اور زہران ان کی طرف بھی۔ نازنین کی آنکھوں میں اسے جو بے یقینی اور عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر زہران زمین میں گڑ گیا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے زہران؟ نازنین نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا تو زہران نے نظریں چراتے کہا، کچھ نہیں کیا، بارش میں بھیگ رہی تھی، صرف سمجھا رہا تھا نازنین کو۔ زہران کی بات پر ذرا یقین نہیں آیا۔ اس نے روتی ہوئی ریحا کو بمشکل اپنے سے الگ کر کے پوچھا تو ریحا زور و شور سے رونے لگی اور ساتھ میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو بے اختیار نازنین اور سمینہ کی نظریں ریحا کی گردن کی طرف اٹھی، جہاں دانتوں کے نشان واضح تھے۔ زہران نے بھی ان دونوں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی صفائی میں کچھ سوچتا، نازنین کا ہاتھ اٹھا اور زہران کے چہرے پر پڑا۔ وہ ششدر رہ گیا، بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا جو آنکھوں میں غم و غصہ لیے اسے کہہ رہی تھی، میں نے تمہاری تربیت ایسے تو نہیں کی تھی زہران، اگر تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا، نفس اتنا بے لگام ہو رہا تھا تو مجھ سے کہہ دیتے، میں بابا جان اور بھابھی سے کہہ کر ریحا کو رخصت کروا کر تمہارے روم میں لے آتی۔ یوں چوری چھپے زور زبردستی سے رشتے کا حق جتانا صرف ریحا پر ہی ظلم نہیں کیا تم نے، بلکہ مجھے بھی ان دونوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا زہران۔ کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، تم نے انہیں توڑ ڈالا، کم از کم ایک بار مجھے کہا ہوتا۔ نازنین کے الفاظ زہران کی عزت نفس پر کسی تازیانی کی طرح لگے، بسر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، صرف چند لمحوں کی بھول نے اس کے نفس کو سب کے سامنے کمزور شو کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس طرح اپنا دفاع کرے۔ بڑی مشکل سے وہ صرف اتنا کہہ پایا، آپ بہت غلط سمجھ رہی ہیں امی، میں نے ریحا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کوئی حد پار نہیں کی۔ مگر نازنین کے چہرے پر چھایا غصہ، نگاہوں میں بے یقینی اور افسوس ختم نہ ہوا اور ریحا کو بازوؤں کے حلقے میں لیے کمرے سے نکل گئی، مگر جاتے جاتے زہران سے کہہ گئیں کہ صبح وہ کمال شاہ سے رخصتی کی بات کریں گی۔ سمینہ بھی ان کے پیچھے نکل گئی جو اس سارے واقعے کے دوران خاموش رہی تھی۔ دراصل میں اسے زہران کی یہ حرکت بری نہیں لگی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زہران ان کی بیٹی میں دلچسپی لے۔ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد زہران مٹھیوں میں اپنے بال جکڑتا کمرے میں چکر کاٹنے لگا اور اپنی چند لمحوں کی بھول پر خود کو کوسنے لگا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی، کتنے مضبوط کردار کا مالک اپنی ماں کے سامنے
اپنے ہی کردار کو کمزور دکھا بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا صبح وہ لازمی کمال شاہ سے رخصتی کی بات کریں گی اور پھر وہ لڑکی بیوی بن کر زہران کے کمرے میں آ جاتی جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ بھلا وہ مہران شاہ کی بیٹی کو کیسے بیوی بنا کر اپنے کمرے میں رکھ سکتا تھا؟ اسے اس مسئلے سے نکلنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ اس نے ایمرجنسی میں لندن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگرچہ لندن جانے کا فیصلہ اس کا کچھ عرصے پہلے کا ہی تھا، لیکن ابھی تک اس نے ناظرین کو اس سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جو سچویشن بن گئی تھی، اس میں اس نے فوری طور پر لندن نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ لیکن بیگ لے کر کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے کاغذ پر چند سطریں ماں کے لیے لکھی اور اسے ٹیبل پر رکھ کر حویلی سے نکل گیا۔ نازنین جو زہران کی حرکت کی وجہ سے ساری رات دکھ سے سو نہ سکی تھی، صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی اور کافی دیر بعد جا کر کھلی۔ ملازمہ ناشتے کا پوچھنے آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ملازمہ سے زہران کے بارے میں پوچھا کہ اس نے ناشتہ کیا یا نہیں، تو جواب میں ملازمہ نے کہا وہ اپنے کمرے میں نہیں۔ تو نازنین کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ تیزی سے زہران کے کمرے میں آئی، اس کی الماری کھول کر دیکھی تو اچھے خاصے کپڑے غائب تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈاکومنٹس والے خانے میں ہاتھ مارا تو وہ خانہ بھی خالی تھا۔ پریشانی سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ اچانک نظر ٹیبل پر رکھے کاغذ پر گئی تو اس نے تیزی سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر لکھا تھا، سوری امی، میں آپ کو بتائے بغیر جا رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو بتا کر جاتا، لیکن جو سچویشن بن گئی اس میں آپ کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ بے اختیاری میں ہوا، لیکن اتنا یقین کر لیں میں نے کوئی اصول کوئی قاعدے نہیں توڑے۔ آپ چاہیں تو ریحا سے کھل کر پوچھ لیجیے گا، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، حد میں رہا، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، آپ کا بیٹا زہران۔ نازنین کا کاغذ ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کی دیورانی سمینا انہیں ڈھونڈتے وہاں آئی تو نازنین کو روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ نازنین نے اسے زہران کے ناراض ہو کر لندن جانے کا بتایا تو وہ بھی بری طرح پریشان ہو گئی اور نازنین سے کہنے لگی، بھابھی کیا ضرورت تھی زہران پر غصہ کرنے، اسے تھپڑ مارنے کی؟ میں نے ریحا سے پوچھا ہے، زہران نے کوئی حد پار نہیں کی تھی، اگر کر بھی لیتا تو کون سا مسئلہ تھا، ریحا اس کے نکاح میں تھی، آپ نے خواہ مخواہ اسے ناراض کر دیا۔ سمینا کو سخت افسوس ہونے لگا کیونکہ وہ تو بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی اور یہاں زہران ہی غائب ہو گیا تھا۔ اسے دل میں نازنین پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر غصے کا اظہار کھل کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو بیٹی کی سانس تھی، زہران اگر کسی کی بات مان سکتا تھا تو وہ نازنین ہی تھی، اس لیے اس سے تعلق خراب نہیں کر سکتی تھی۔ سو غصہ دبائے نازنین کو تسلیاں دینے لگیں جو یہ اس فکر میں روئی جا رہی تھی کہ وہ سسر کو کیا بتائے گی کہ یوں اچانک زہران بنا بتائے انہیں ملے بغیر لندن چلا گیا۔ سمینا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ بابا جان یعنی کمال شاہ کو سنبھال لے گی، بس نازنین زہران سے کانٹیکٹ کرے اور اسے واپس آنے کے لیے منائے۔ نازنین نے کال ملائی لیکن زہران کا نمبر بند ملا۔ کمال شاہ سے سمینا نے ہی بات کی اور کہا کہ اسے اچانک جانا پڑا، تبھی وہ مل نہیں سکا۔ کمال شاہ سخت حیران ہوئے لیکن کیا کر سکتے تھے، سو خاموش ہو گئے۔ سمینوں کے تمام معاملات زہران منشی کو سونپ گیا تھا جو کہ ان کا خاندانی ملازم تھا اور قابل اعتبار آدمی بھی تھا، اس لیے اس طرف سے کمال شاہ کو فکر نہیں تھی۔ زہران کو گئے کافی دن گزر چکے تھے، پھر بھی اس نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ نازنین کی حالت خراب ہونے لگی اور پھر بالآخر ایک ہفتے بعد زہران کا فون آ گیا، لیکن نازنین نے غصے کی وجہ سے اس سے بات نہیں کی۔ اس کے لیے یہ تسلی کافی تھی کہ زہران وہاں ٹھیک ٹھاک تھا۔ سمینا سے ہی زہران کی چند باتیں ہوئیں اور اسے ماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر کال بند کر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، زہران کو گئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ نازنین خفگی بھلا کر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ زہران نے کہا تھا وہ 2 سال بعد ڈگری مکمل کر کے ہی آئے گا۔ نازنین نے کمال شاہ اور سمینا بیگم سے کہہ دیا تھا کہ 2 سال کا عرصہ بالکل صحیح وقت ہے، تب تک ریحا بھی سمجھدار ہو جائے گی، تو انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کر لیا تھا۔ مگر جب 2 سال گزرنے کے باوجود زہران نہ لوٹا تو کمال شاہ اور سمینا شاہ حقیقی معنی میں پریشان ہو گئے۔ پریشان تو خود نازنین بھی تھی، مگر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ایک دن پہلے ہی تو زہران نے واپس آنے اور ریحا کو رخصت کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا نہ وہ اسے بچائے گا اور نہ ہی طلاق دے گا، اور نازنین کو بھی صاف کہہ دیا تھا کہ امی اگر اس معاملے میں آپ نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کا سوچا بھی تو میں پھر واپس ہی نہیں آؤں گا۔ نازنین خاموش ہو گئی تھی اور زہران سے بات کرنا بند کر دی۔ سمینا نے پوچھا تو نازنین ٹال گئی، لیکن اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر سمینا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ نازنین نے 1 مہینے تک زہران سے بات نہیں کی، جب بھی اس کی کال آتی کاٹ دیتی تھی، مگر زہران کو پھر بھی جیسے فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ صرف ماں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہی ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔
ان کی بات ماننے کے لیے نہیں، نازنین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سسر اور دیورانی کو کب تک جھوٹی تسلیاں دیتی رہیں گی، کیونکہ زہران نے صاف کہہ دیا تھا اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ وہیں جاب کر رہا تھا، اس نے خود کو وہاں پر اچھی طرح سیٹل کر لیا تھا۔ کمال شاہ زہران کی راہ دیکھتے دیکھتے بیمار پڑ گئے، اور پھر ایک بیمار کے ساتھ انہیں کئی اور بیماریوں نے گھیر لیا، اور وہ بالکل بستر سے لگ گئے۔ اس حالت میں بھی ان کا نازنین سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ بہو زہران کب آئے گا؟ نازنین نظریں چرا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی، بابا جان، اس کی پڑھائی کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی تو واپس آ جائے گا۔ سسر کی حالت سے مجبور ہو کر نازنین نے زہران سے بات کر لی تھی اور اسے کمال شاہ کی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے پھر سے واپس آنے کی منت کی، مگر زہران نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب میرے مرتے ہوئے باپ پر اس شخص کو رحم نہ آیا تو میں کیوں اس پر رحم کھاؤں، اس کی پرواہ کروں؟ صاف کہہ دیں اسے امی، نہیں آؤں گا میں، اور نہ ان کی پوتی کو اپناؤں گا۔ نازنین بیٹے کی اس بات پر تڑپ گئیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں کہ ایسا مت کرو، کسی بیمار شخص کی امید توڑنا گناہ ہے، اگر تم بھی انہی کی طرح کرو گے تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن زہران پر نازنین کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن کمال شاہ کا انتقال ہو گیا۔ موت سے پہلے آخری گفتگو میں ان کے لبوں پر زہران کا نام تھا۔ وہ نازنین سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں زہران مجھ سے اپنے باپ کا بدلہ لے رہا ہے، مجھے اپنی غلطی کا بہت دیر سے احساس ہوا، اسے کہنا مجھے معاف کر دے۔ سسر کی اس بے بسی پر نازنین کا دل بھی پسیج گیا، انہیں زہران کی بے حسی پر سخت افسوس ہوا تھا۔ اس نے زہران کو کمال شاہ کی موت کی خبر دی، مگر وہ پھر بھی نہیں آیا تھا۔ نازنین نے اس سے کانٹیکٹ بالکل ہی ختم کر دیا۔ 3 مہینے دل پر پتھر رکھ کر نازنین نے اس سے بنا بات کی گزارے، اور چوتھے مہینے وہ آ گیا تھا۔ نازنین نے اسے دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور سرد انداز میں اس سے ملی۔ زہران ان سے بہانے سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا، مگر جواب میں نازنین کا سرد رویہ دیکھ کر بجھ جاتا تھا۔ اگرچہ نازنین کو بھی اس کے ساتھ اس طرح کا وہ رویہ رکھنے پر دکھ ہوتا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ اگر اپنے رویے میں لچک دکھا دیتی تو پھر زہران کو اپنی غلطی کا احساس کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زہران نے زمینوں کے معاملات پھر سے سنبھال لیے تھے۔ سارا دن وہ باہر گزارتا، اگر کبھی گھر پر ہوتا تو نازنین تو اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی۔ ایسے میں سمینہ کے مخاطب کرنے پر وہ ان سے ہی تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ اب اس کے دل میں سمینہ شاہ کے لیے ویسی نفرت نہیں رہی تھی، تبھی ان سے صحیح سے بات کر لیتا تھا۔ اسے حویلی آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اب تک اس نے ریحا کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کہاں چھپ کر رہتی تھی۔ زہران کے دل میں اچانک اسے دیکھنے کا عجیب تجسس سا جاگ اٹھا تھا۔ اپنے اس تجسس کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ نازنین سے بات کرنے ان کے کمرے میں گیا تو وہاں ریحا بیٹھی ہوئی تھی۔ زہران اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ 16 سال کی بچی ایک بھرپور دوشیزہ کے روپ میں ڈھل چکی تھی، اور خوبصورتی بھی پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ زہران کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا۔ ریحا اس سے کتراتی وہاں سے نکل گئی۔ نازنین نے زہران کو دیکھ کر روکھے لہجے میں آنے کی وجہ دریافت کی تو زہران کہنے لگا، امی کب تک مجھ سے ناراض رہیں گی؟ آپ کے اور بابا کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں میں انہی کی وجہ سے چاہ کر بھی اپنے دل میں ان لوگوں کے لیے غصہ اور نفرت ختم نہیں کر پایا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، نفرت کی آگ دل میں رکھ کر میں صرف اپنے آپ کو جلاتا رہا۔ یقین کریں، آپ کو ناراض کر کے میں خود بھی وہاں سکون سے نہیں رہا۔ جیسے ہی بے سکونی حد سے بڑی میں فوراً چلا آیا، مگر یہاں آپ مجھ سے ناراض رہ کر مزید بے سکون کر رہی ہیں۔ اب تو بس کر دیں، آپ جو کہیں گی میں ماننے کو تیار ہوں، بس مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں۔ زہران کی بات پر نازنین کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا، یعنی ریحا کو رخصت کروانے کے لیے۔ حویلی میں زور و شور سے تیاریاں ہونے لگیں۔ بڑے پیمانے پر رخصتی کی تقریب منعقد کی گئی۔ دولہا بھی زہران تھا، اور اسے تمام انتظامات بھی خود ہی سنبھالنے پڑ رہے تھے۔ کتنی بار تو وہ نازنین کو دہائی دے چکا تھا، امی میں تھک گیا ہوں، کیا ضرورت تھی پورے شہر کو بلانے کی، صرف رخصتی ہی تو کرنی تھی، دلہن کو اپنے کمرے سے میرے کمرے میں بٹھا دیتی اور ہو جاتی رخصتی، یوں مجھ غریب پر اس طرح ظلم کر کے بدلہ لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی دہائی نے نازنین کے ساتھ ساتھ سمینہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دلہن بنی ریحا کو زہران کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ رات کو جب زہران اپنے کمرے میں گیا تو سرخ لہنگے میں ملبوس 16 سنگھار کیے بیٹھی ریحا کا ہنسنے پر مجبور کر دیا فدا ہونے لگا، مگر ریحا کا ڈرا سہمان ریحا کو زہران کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ رات کو جب پہلے اسے اعتماد میں لے کر اس کے اندر اپنے پرانے رویے کو لے کر ہر ڈور خوف دور کیا، اور پھر بھرپور محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔